دھرم میرا اسلام ہے، بھارت جنم استھان، وضو کروں اجمیر میں کاشی میں اشنان، کاشی میں اشنان، مسلمان ہوں جات کا ہوں بھارت کی دھول، آنکھیں میری رام ہے، ہردے میرا رسول، ہردے میرا رسول، بھاؤ سبھاؤ کے پاٹ میں اکچر انمول، نبی میرا اتہاس ہے، کرشن میرا بھوگول، کرشن میرا بھوگول۔ نماز تو ہمارا دھیان ادھر چلا جائے گا، ہم کو اور دوسرا دمدار مجاہد صاحب کی طرف سے۔ اچھا ہاں ہماری نیت خراب ہو جائے گی نا، پیسے کی طرف چلی جائے گی۔ جلسہ ہو رہا تھا، ایک کنکٹا شاعر شعر پڑھنے کے لیے آیا، تو انہوں نے شعر پڑھا، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول، ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، ادھر پہ پیسہ ادھر پہ پیسہ، پیسے پر نظر چلی گئی، مصرع بن گیا۔ اب سنتے سنتے جب جلسہ والے پک گئے کہ یہ ضرور گھوٹالہ کر رہا ہے کہ مصرع پڑھا دوسرا جوڑا نہیں لگا رہا ہے، ایک آدمی بیچ میں اٹھ کر کے کہتا شاعر صاحب مصرع بھول گئے ہیں، جا کر کے میں جوڑا لگا۔ کنکٹا آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے، سوچا کہاں سے کباب پر ہڈی بن گیا، کباب میں ہڈی بن گیا، کتنی بڑھیا کمائی پر کمائی ہو رہی تھی، تو کھسیانی بلی کھمبا نوچی، کھسیا کر کے کہا میں مصرع تو بھول گیا ہوں، آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیجیے۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شاعر نہیں ہوں گے، وہ شاعر کا باپ تھا۔ وہ اسٹیج پر آ کر کے بولا کہ شاعر صاحب آپ مصرع پڑھیے میں جوڑا لگاتا ہوں، لیکن ادب کے ساتھ عرض ہے کہ میں مصرے کا جوڑا لگاؤں گا، برا نہیں مانیں گے۔ اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے، مصرے کا جوڑا لگائیں گے، مجھے خوشی ہوگی۔ کہا کہ دیکھیے آپ ماں کے پیٹ سے کنکٹا پیدا ہوئے، آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے، برا نہیں مانیں گے تو میں مصرے کا جوڑا لگاتا ہوں۔ آپ اپنا مصرع پڑھیے میں جوڑا لگاتا ہوں۔ محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، اب اس نے آ کر کے جوڑا لگایا، کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، زمزموں کا سرو تسنیم لکھ نہیں سکتا، کیا بات ہے، اے نبی آپ کی تعظیم لکھ نہیں سکتا، میں اگر سات سمندر نچوڑ دوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم لکھ نہیں سکتا، جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی، جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی، لب پہ اللہ کی بات آئی، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، جب قلم نے لکھی نعت احمد، روشنی بن گئی روشنائی، جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی، لب پہ اللہ کی بات آئی۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، نبی کی سنت کو زندہ کریں۔ دیکھیے ذرا جلسے والے آپ کو قید کر رہے ہیں، آپ کہاں ہیں، یہ جلسے والے ہی آپ کو جگہ پکڑائیں گے۔ عورتوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل آخری پیغام پر آ چکا ہوں، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہر کام عورت کے پوچھے بغیر نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بیٹے سے زیادہ آپ بیٹی کو تعلیم دلائیے، بیٹے سے زیادہ آپ بیٹی کو تعلیم دلائیے۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔
جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے تو اچھی بیٹی ہوگی، یہی اچھی بیٹی آگے چل کر کے اچھی بہو بنے گی، یہی اچھی بہو آگے چل کر کے اچھی ماں بنے گی، یہی اچھی ماں آگے چل کر کے اچھی ساس بنے گی۔ آپ صرف بیٹی پر محنت کر دیجئے، بہو پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود محنت ہو جائے گی۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکال رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے جلسے کو بچا لیا۔ میں تو ڈر گیا تھا لیکن آپ نے اس ڈر کو دور کر دیا۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ 3 بیٹی کا باپ ہے، 3 بیٹی کا باپ ہے۔ پیغام آیا تو باپ نے پہلی بیٹی سے کہا بیٹی قبول کر لو، تو لڑکی نے کہا میں قبول نہیں کروں گی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے اندر خوبی نہیں ہے، خامی ہے، میرے اندر ہنر نہیں ہے، عیب ہے۔ جو مجھ سے شادی کرے گا وہ میرے عیب کو دیکھے گا، ہنر کو نہیں دیکھے گا، مجھ سے بدلہ لے گا، معاف نہیں کرے گا۔ پہلی بیٹی نے نامنظور کر دیا۔ باپ نے کہا کہ بیٹی عزت بچا لو، دوسری بیٹی سے کہا تم رشتہ منظور کر لو۔ دوسری بیٹی نے کہا کہ مجھے رشتہ منظور نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، وہ مجھ کو معاف نہیں کرے گا، مجھ کو طلاق دے دے گا۔ دوسری لڑکی نے انکار کر دیا۔ اب باپ کھڑا ہے چھوٹی بیٹی کے سامنے کہ بیٹی پگڑی کی لاج رکھ لے، رشتہ منظور کر لے۔ اس لڑکی نے کہا ابا حضور میں اس رشتے کو منظور کرتی ہوں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، مقدر میں اگر نفع ہے تو رشتہ باقی رہے گا، کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اب جب شادی ہو گئی، بیٹی کی رخصتی ہونے والی ہے، تو اس نے ایک شرط رکھ دیا جب تک 2 بستی کی لڑائی ختم نہیں ہوگی میں رخصت ہو کر کے میکے سے سسرال جانے والی نہیں۔ اب اس کا شوہر پریشان کہ میری بستی سے دوسری بستی سے جو جنگ چل رہی ہے 40 سال سے چل رہی ہے، اب میں اس کے انتظار میں اگر بیٹھوں گی، اس کے انتظار میں بیٹھوں گا تو میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میری بیوی رخصت ہو کر کے نہیں آئے گی۔ وہ بستی کے پاس 3000 اونٹ لے کر کے پہنچا، ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ آپ لوگ لڑائی ختم کر دو ورنہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میری بیوی میکے میں رہ جائے گی، سسرال نہیں آئے گی۔ لوگ مان گئے، 3000 اونٹ قربان کر کے 40 سال کی جنگ ایک دن میں ختم ہو گئی۔ اس ایک لڑکی کی عقل مندی نے 40 سال کی جنگ کو ایک دن میں ختم کر دیا۔ اللہ ایسی ہونہار بیٹی سب کو عطا فرمائے۔ دوسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ باپ آیا دوڑا دوڑا بیٹی کے پاس آیا، بیٹی رشتہ لے کر کے آ گیا، کامیاب ہو گیا، تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ لے کر کے آیا۔ تو بیٹی کے کان کھڑے ہوئے۔ بیٹی نے پوچھا ابا کہاں سے رشتہ لے کر کے آئے ہو، کیسا لڑکا ہے، نماز پڑھتا ہے؟ کہا بیٹی نماز نہیں پڑھتا، دایاں بایاں پڑھتا، کیا فرق پڑتا، مالدار ہے۔ کہا چہرے پر داڑھی ہے؟ کہا داڑھی نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، مسلمان تو ہے۔ کہا کہ ابا حضور سر پہ ٹوپی ہے؟ کہا ٹوپی نہیں تو کیا فرق پڑتا، مالدار تو ہے۔ بیٹی نے سن کر کے کہا کہ ابا حضور مجھ کو ایسا رشتہ منظور نہیں ہے۔ تو باپ نے کہا بیٹی سونار ہے، سونے کی دکان ہے، تم کو زیور پہنائے گا۔ تو لڑکی نے کہا ابا حضور ہم کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ جو لڑکا مسلمان ہو کر کے نبی کی سنت کو چہرے پر زندہ نہیں کر سکتا، جو نبی کا لحاظ نہیں کر سکتا، وہ بیوی کا لحاظ نہیں کرے۔ اللہ سب کو ایسی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ تیسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آپ دیکھیں گے عورت کو جس کا بیٹا زیادہ کالا ہوتا ہے وہ اس کو زیادہ صابن لگاتی ہے، 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے کہ کسی طرح یہ گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا ہے لیکن وہ گورا نہیں ہوتا۔ لیکن ماں کی محبت ہے، اس کالے کلوٹے بیٹے کو وہ چاند کی طرح سمجھتی ہے، اپنا چاند سمجھتی ہے، اس کی محبت ہے۔ لڑکا دروازے پر دستک دے رہا ہے، باپ نکل کر کے آیا، دیکھا کہ بالکل کالا کلوٹا غلام ہے، کھڑا ہے۔ کہا کس لیے آئے؟ کہ تیری بیٹی سے رشتہ مانگنے کے لیے آئے۔ آئینہ میں ذرا چہرہ دیکھا، میری بیٹی سے آ گیا رشتہ لینے کے لیے، میری بیٹی خوبصورت ہے تو بدصورت ہے، میری بیٹی آزاد ہے تو غلام ہے، کیسے رشتہ دے سکتا ہوں، چلو واپس ہو جاؤ۔ بیٹی سن رہی تھی، کہا ابا حضور اس کو واپس مت کرو، اس کا رشتہ مجھے منظور ہے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹی وہ تو کالا ہے،
غلام ہے، تو صورت والی ہے اور آزاد ہے، تیرا رشتہ اس سے کیسے ہو؟ کہ حضور آپ نے آنے والے کو دیکھا، اس کو جس نے بھیجا ہے وہ آنے والا تو کالا ہے، لیکن جس نے اس کو بھیجا ہے وہ کملی والا ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات تجربے کی سنا رہا ہوں، جس دن لڑکی کو دلہن بنایا جا رہا، بارات آنے والی ہوتی ہے، تو لڑکی بڑی مایوس ہوتی ہے، حالانکہ نانی آ کر کے کہتی ہے میری بیٹی کیسی چاند کی طرح معلوم ہو رہی ہے، حالانکہ دادی آ کر کے تعریف کرتی ہے، باپ تعریف کر رہا ہے، خاندان والے تعریف کر رہے ہیں، لیکن لڑکی مایوس ہے۔ اکٹل لگایا جا رہا ہے، مہندی لگائی جا رہی ہے، لڑکی کو تیار کیا جا رہا ہے، سجایا جا رہا ہے، لیکن لڑکی خوش نہیں ہے، مایوس ہے۔ جانتے کیوں مایوس ہوتی ہے؟ وہ دو وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جس گھر میں اس نے جوانی کو دیکھا، اب اس گھر کو وہ چھوڑ کر کے جانے والی ہے، ماں باپ سے جدا ہونے والی ہے، ایک تو اس کا غم ہوتا ہے۔ دوسری وجہ کیوں وہ مایوس ہے جانتے ہیں؟ نانی تعریف کر رہی ہے، دادی تعریف کر رہی ہے، خاندان کی عورت تعریف کر رہی ہے، وہ خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا ماننا ہے کہ دادی تعریف کر رہی ہے تو اس سے کیا ہونے والا؟ یہ تو گھر کے لوگ ہیں، گھر کے لوگ تو اپنے دہی کو کھٹا تو نہیں کہیں گے۔ ماں تعریف کر رہی تو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ لڑکی دراصل مایوس اس لیے ہوتی ہے کہ میں جس کے لیے دلہن بنائی جا رہی ہوں وہ دلہا جب تعریف کرے تب میں قابل تعریف۔ آخری مثال، پیغام ختم کر رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ باغ میں پودا، 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 پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، باغ میں پودا، باغ میں پودا، باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، پتے پہ قطرہ شبنم کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے کو کچو کے پتے پر پانی کو اٹکا کر کے چاندی کی طرح چمکتا ہوا دیکھ کر کے محظوظ ہوتے رہتے ہیں۔